السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خیر و عافیت سے رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ عائشہ کی خودکشی کا چرچا چہار دانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ ہر انسان اس ویڈیو کو دیکھ کر افسوس کا اظہار کر رہا ہے اور اپنی اپنی رائے پیش کر رہا ہے، لیکن ایک بات جو سمجھنے کی ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ عائشہ جو خودکشی کی ہے، سوسائڈ کی ہے، اور سوسائڈ کرنے سے پہلے انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہے، وہ ویڈیو ایک سبق دے گیا اور ایک میسیج دے گیا۔ وہ بہت المناک اور تابناک میسیج ہے۔ وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والی نسل، آئندہ آنے والی نئی جنریشن وہی کام انجام دے گی تاکہ ان کا چرچا اور شہرت پوری دنیا میں ہو، جن کی وجہ سے حالیہ دنوں ہی میں 3-4 واقعات اس طرح کے پیش آ چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آنے والی نسل اور نیو جنریشن کو یہ بتلائیں کہ خودکشی، سوسائڈ مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ اسلام کسی بھی حالت میں بھی خودکشی اور سوسائڈ کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اس طرح اسلامی تعلیمات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جسے اسلام نے دوسروں کی جان بچانے کو حکم دیا، اسی طرح انسان پر یہ بات بھی واجب ہے کہ وہ بحد امکان اپنی جان کی حفاظت کرے، کیونکہ زندگی خدا کی امانت ہے اور امانت کی حفاظت اسلامی، اخلاقی اور انسانی فریضہ ہے۔ اسی لیے اسلام کی نگاہ میں سوسائڈ بہت بڑا گناہ اور سنگین جرم ہے، ایسا گناہ جو اس کو دنیا سے بھی محروم کر سکتا ہے اور آخرت سے بھی۔ خود قرآن مجید نے خودکشی سے منع فرمایا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات ہیں جن میں نہایت سختی سے اور تاکید کے ساتھ خودکشی کو منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی، وہ جہنم کی آگ میں بھی اسی طرح ہمیشہ گرتا رہے گا، اور جس شخص نے لوہے کی ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کیا، وہ دوزخ میں بھی ہمیشہ اپنے پیٹ میں ہتھیار کھونپتا رہے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ گلا گھونٹ کر خودکشی کرنے والا جہنم میں بھی ہمیشہ گلا گھونٹتا رہے گا، اور اپنے آپ کو نیزہ مار کر ہلاک کرنے والا دوزخ میں بھی ہمیشہ اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا۔ ان ارشادات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں کتنا سنگین جرم ہے سوسائڈ کرنا، کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا سنگین جرم ہے۔ یہ دراصل زندگی کے مسائل اور مشکلات سے راہ فرار اختیار کرنا ہے اور آزمائشوں اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نکلنے کی ایک غیر قانونی اور غیر انسانی تدبیر ہے۔ بدقسمتی سے ایمان سے محرومی یا کمزوری اور اپنی ذمہ داریوں سے بے اعتنائی کے باعث اس وقت پوری دنیا میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ مغربی ممالک میں سماجی نظام کے بکھراؤ اور گڑبڑی کی وجہ سے خودکشی کا رجحان اور سوسائڈ کا رجحان جو بڑھتا جا رہا ہے، اسی طرح ہندوستان میں بھی جہیز کی وجہ سے خودکشی کا مسئلہ سماجی ناسور بن گیا ہے۔ آئے دن معصوم بچیاں اپنے شوہر اور سسرال والوں کی طرف سے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرتی نظر آتی ہے۔ ایسے ہی چند روز قبل احمد آباد کی لڑکی عائشہ کی خودکشی کا جو ویڈیو سامنے آئی ہے، اس کی جڑ بھی جہیز کا مطالبہ اور سسرال کے افراد کی جانب سے بدسلوکی اور ظلم و زیادتی ہے۔ اسی لرزہ خیز اور تابناک واقعہ پر جس قدر بھی افسوس کیا جائے کم ہے، وہ بھی ایسے لوگوں کی جانب سے جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ اسلامی تعلیمات سے دوری اور غیر قوم کے رسوم و رواج سے قربت ہے، اور اس رسم کو جڑ سے تبھی مٹایا جا سکتا ہے جبکہ نہ صرف شادی بیاہ میں بلکہ پوری زندگی میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔